اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، منتظمین میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی اور معزز خواتین و حضرات، ادارہ جنگ نے اپنی روایت کے مطابق آج بھی میر خلیل الرحمان کی یاد میں ایک اہم سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جس میں منتخب سیاسی قیادت اور پاکستان کو درپیش قومی اور بین الاقوامی مسائل یا چیلنجز اس عنوان سے گفتگو کی دعوت دی۔ میں محترم ارشاد احمد حقانی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جن مسائل کا ذکر انہوں نے اپنے افتتاحی خطاب میں کیا ہے، اور اس کی ایک فہرست اخبار جنگ اور دی نیوز میں بھی ان مسائل کا، چیلنجز کا ایک فہرست کی شکل میں ان کو شائع کیا گیا ہے۔ یہ یقیناً اس وقت کے اہم ترین مسائل ہیں، اور ہر ذی شعور شہری ملک کے اندر بھی اور ڈیفینیٹلی عالمی برادری ملک سے باہر اس امر کا جائزہ لے رہی ہے کہ منتخب سیاسی قیادت کس حد تک اس آزمائش میں پورا اترتی۔ جو لفظ منتخب سیاسی قیادت استعمال کیا گیا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت، اپوزیشن سمیت وہ تمام افراد جو منتخب ہو کے پارلیمنٹ تک پہنچے، خواہ وہ قومی اور صوبائی حکومتوں کا حصہ بنے یا اپوزیشن بینچ پر بیٹھے یا خود میری طرح اور میرے جیسے بعض اور بھائی بھی ہیں، ایک نیوٹرل ویورز کی حیثیت سے ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ویو رکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ایجنڈا رکھتے ہیں، اور وہ کیس ٹو کیس اور ایجنڈا ٹو ایجنڈا، ایشو ٹو ایشو معاملات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کے لیے ایک مشترک چیلنج ہے۔ حقانی صاحب نے ان چیلنجز کے باب میں سب سے پہلی بات LFO کی۔ میں مختصر وقت میں بات کو سمیٹنے کے لیے انہی دو تین ایشوز کو لے لیتا ہوں جن کا بطور خاص انہوں نے ذکر کیا، مگر چاہوں گا کہ میری گفتگو ان سوالات کے تناظر میں ہو جو اشتہار کی شکل میں شائع کیے گئے۔ کیا جوڑ توڑ کی سیاست سے جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب ہے ہرگز نہیں۔ جوڑ توڑ کی سیاست نے ہی پاکستان کی تاریخ میں جمہوری اداروں کو تباہ کیا ہے اور سیاسی اور جمہوری عمل کو پامال کیا ہے۔ اس انٹرمیڈیری فیز میں وسط مدتی اس عرصے سے ایک توقع کی جا رہی تھی کہ اس کے نتیجے میں ایمرج ہونے والا پولیٹیکل کلچر، پولیٹیکل سسٹم اور آئینی، سیاسی اور جمہوری ادارے وہ یقیناً بہت سے اعتبارات سے پہلے اداروں سے مختلف ہوں گے، مگر بدقسمتی کہ جمہوریت عوام میں پیدا نہیں کی جا سکی۔ یہ ایک فیلئر ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے کہ انتخابات
جس بھی ڈھب پہ کروا لیے اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی منتخب حکومت اگر کار سلطنت اور کار ریاست چلائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو. یہ ایک بنیادی غلطی. جمہوریت فی الحقیقت ایک فکر ہے. جمہوریت ایک طرز عمل ہے، بیہیویئر. جمہوریت اس سے پھر ایک کلچر بنتا ہے اور اس بیہیویئر اور کلچر سے جنم لینے والا سسٹم پھر جمہوریت کا نظام بنتا ہے. ہم ڈیموکریٹک سسٹم سے بہت دور ہیں، آج بھی بہت دور ہیں. منتخب اور غیر منتخب کا فرق تو ہو سکتا ہے، مگر میں اس فرق کو جمہوری اور غیر جمہوری کا فرق قرار نہیں دیتا. ہمارے رویے جمہوری نہیں ہیں. ہمارے اندر اختلاف اور اختلاف رائے کے لیے برداشت نہیں ہے. ہم دوسرے کی بالادستی اگر جینون طریقے سے بھی ہو وہ قبول کرنے کو تیار ہیں. ہماری پوری سوچ، پوری سٹرگل، ہمارے تمام فلسفے، تمام اصول، تمام ضابطے، تمام دعوے وہ ذاتی مفادات اور ویسٹڈ انٹرسٹ کے گرد گھومتے ہیں. اگر مفاد پورا ہو جائے تو سارے کے سارے اصول اور فلسفوں کا رخ یک لخت ایک رات میں تبدیل ہو جاتا ہے. نیا ڈائمنشن، حلال ڈائمنشن کریٹ ہو جاتا ہے. اگر ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ پورے نہ ہو تو ساری کی ساری سوچ کے دائرے مختلف متضاد سمت میں ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک کلچر ابھی تک کریٹ نہیں کیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پھر الیکشن میں اکثریت لینے کے لیے جوڑ توڑ کرنا پڑتا، ساز باز کرنی پڑتی ہے، بارگننگ کرنی پڑتی، اور یہ پولیٹیکل کرپشن کا دروازہ بند کرنے کے دعووں کے باوجود کھلے طریقے سے کھولنا پڑتا ہے اور کھولا گیا. اب یہ ساری مینوورنگ چونکہ آرٹیفیشل ہوئی ہے، اس کو 100% نیچرل، نیوٹرل اور جینون نہیں کہا جا سکتا. اس لیے یہ سوال حقانی صاحب کا ہمیشہ سوال ہی رہے گا کہ کیا یہ ڈیلیور کر سکیں گے یہ ادارے؟ اور یہ سیاسی قیادت کرپشن کا راستہ روکے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کرپشن کے، بلکہ میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. اب اس کا ذکر بھی نہیں سنتے کہیں. ایجنڈا تبدیل ہو گیا. منتخب سیاسی قیادت امن و امان قائم کرنے میں کیوں کمزور ہے؟ بات بڑی واضح. اللہ رب العزت نے بھی مسلمان کے عقیدے میں شرک کو گوارا نہیں کیا. حالانکہ کوئی اتھارٹی اگر 1 لاکھ 1 کروڑ جھوٹے خداؤں کو تسلیم کرنے لگ جائے اور کوئی اپنی ڈیوائن اتھارٹی کے کلیم کرنے لگ جائے تو اس کی خدائی اور اس کی وحدانیت کو کوئی فرق نہیں آتا. مگر اس نے ایک نظام، ایک تصور، ایک فلسفہ شرک پر مبنی نہیں توحید پر مبنی قائم کیا ہے. اتھارٹی ایک جگہ رکھی ہے اس نے، پھر وہ جس کو جتنی ڈیلیگیٹ کرتا ہے وہ ایکسرسائز ہوتی. امن و امان قائم تب ہوگا، گورنمنٹس منتخب قیادتیں ڈیلیور کرنے کے قابل تب ہوں گی، ادارے اپنا کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل، ڈیموکریٹک رول ادا کرنے کے قابل تب ہوں گی، عوام کو 14 کروڑ غریب عوام کو سوشلی اکنومیکلی ڈیلیور کرنے کے قابل منتخب لوگ تب ہوں گے اگر فیصلہ کرنے کا اختیار، انفورسمنٹ کا اختیار، میں کہنا چاہتا ہوں اتھارٹی ایک جگہ ایک چینل پہ ہوگی، توحید کی شکل میں ہوگی. یہاں لوگ منتخب ہو کے بیٹھے ہیں اور انہیں خود معلوم نہیں کہ ان کا اختیار ایگزسٹ کہاں کرتا ہے. صاحب اختیار کو اپنے اختیار کی خبر نہیں ہے کہ میرا اختیار ایکچولی کس کے ہاتھ میں ہے. میں اپنا اختیار کتنا ایکسرسائز کرنے میں صاحب اختیار ہوں، کتنے میں نہیں ہوں. اتھارٹی کی سیٹ کیا ہے، ایکسرسائز کہاں سے ہوگی، لیمٹ کیا ہے، اس کا چینل کیا ہے، یہ سب کچھ ابہام میں ہے اور شرک میں ہے، تعدد ہے.
کئی چینل ہیں. این ممکن ہے آپ کسی کو ملک اور ریاست کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر پابندی لگانا چاہیں. کوئی اور اتھارٹی فار اٹس اون ریزن اس کو آزاد کرنا چاہیں, اس کو پروموٹ کرنا چاہیں, اس کو زمین سے اٹھا کر جرائم کی آلودگی سے نکال کر حکمرانوں کی سیٹ پر بٹھا دینا چاہیں. اب کہاں گئی لا انفورسنگ ایجنسی؟ کون کرے گا؟ کون قاتلوں کو پکڑے گا؟ کون دہشت گردوں کو پکڑے گا؟ کون ان ہاتھوں کی شناخت کرے گا جو غریب انسانوں کے خون سے آلودہ ہے؟ کون ان پہچانیوں کی پہچان کرے گا جن کے ماتھے پر بے شمار لوگوں کی موت کندہ ہے؟ کون ان گندے ہاتھوں کو پکڑے گا جو غلاظت اور کرپشن کے ساتھ اور ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ ملوث ہیں؟ خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی قاتل، خود ہی شاہد، خود ہی وہ منصف ٹھہرے. اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر؟ پھر سوال کیا ہے کیا پاکستان کو امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک میجر چیلنج ہے ہمارے پاکستان کی قومی سلامتی کے ریفرنس سے بھی، جس کا حقانی صاحب نے ذکر کیا، ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن کے ریفرنس سے، ایک خاص علاقائی مسائل کے تناظر سے، ہماری قومی دفاعی صلاحیت کی حفاظت کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے، اور بین الاقوامی زندگی میں ہمارے رول کے حوالے سے، اور جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں عراق وار کے نام پر، اور اس کے پس پردہ عزائم کیا ہیں، ان سب چیزوں کے پیش نظر ڈیفینیٹلی ہم اگر ایک آزاد ملک ہیں اور خود مختار ملک ہیں اور ہمیں غلاموں کی حیثیت سے بے عزت اور بے ضمیر اور بے حیثیت ہو کے نہیں جینا بلکہ خود مختاری اور آزادی کے ساتھ جینا ہے، تو ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس پر نظر ثانی کرنی، ریویو کرنا ہوگا. آزاد قوموں کی حیثیت سے اپنے نیشنل سپریم انٹرسٹ کو واچ کرنا ہوگا. اس وقت بدقسمتی یہ کہ داخلی سطح پر بھی ہماری آزادی اور خود مختاری پر حملے ہیں، خارجی سطح پر نہ صرف پاکستان کی امت مسلمہ پر حملے ہیں، مگر پاکستان، پورا عالم اسلام اور پاکستان، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر اندرونی معاملات میں کوئی ایک مثبت جرأت مندانہ سٹینڈ، جرأت مندانہ اور حکیمانہ، میں دونوں باتوں کو مکس کر کے بات کرتا ہوں، سٹینڈ نہیں لے رہا. یا کہیں حکمت نظر آئے یا جرأت نظر آئے یا دونوں کا مکسچر نظر آئے، تینوں چیزیں نہیں ہیں. ہمیں ریویو کرنا ہے. اس میں انکار نہیں ہے کہ گلوبل سچویشن جو ہے اس کے اندر ایک اندھا دھند ایسے اقدامات جو الٹیمیٹلی ہماری اپنی نیشنل سولیڈیریٹی اور انٹیگریٹی کے لیے چیلنج بنے، اس سے صرف نظر کر کے ہم نے پالیسی وضع نہیں کرنی. بٹ کویسچن یہ ہے کہ ایک ریویو درکار ہے. امریکہ کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سوائے اپنے مفاد کے روئے زمین پر کسی کا دوست نہیں، وفادار نہیں، وہ مقصد نکالتا ہے پھینک دیتا ہے. پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ ہونے کے باوجود اپنے ملک کے اندر، ملک سے باہر اپنے پاکستانی تارکین وطن کے لیے امریکہ میں، اور یہ مشکلات اب یورپ میں بھی پیدا ہوتی جا رہی ہیں، یہ پھیل رہا ہے دائرہ. کسی سطح پر بھی ہم ابھی تک کوئی مؤثر رول پلے نہیں کر سکے، اور اگر ہم اس سارے حالات کو ایک عالمی قسمت کا شاخسانہ سمجھ کر قبول کرتے چلے جائیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ خونی ہاتھ ہماری گردن پہ بھی آ پڑے. یہ باری باری کر کے ہوگا. لہذا آج وقت ہے کہ پاکستان ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کی طرف جرأت مندانہ اور حکیمانہ قدم اٹھائے. ابھی کوریا کی مثال آپ کے سامنے، پاکستان نے پرامن ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور انڈیا نے جارے اور دہشت گرد ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مگر آپ سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں دونوں ملک. اسرائیل کی دہشت گردی دنیا میں کسی کی آنکھ سے چھپی نہیں ہے.
ابھی گلف میں جنگ کا آغاز نہیں ہوا، عراق وار اور شروع نہیں ہوئی، اس نے اپنا پورا بجٹ بنا کر جنگی خطرات کے پیش نظر جو ممکنہ نقصانات ہوں گے ان کی تلافی کے لیے اتنا بڑا جنگی بجٹ بنا کر امریکہ کو دے دیا ہے، اور وصول کرنے لگ گیا ہے کہ جو پورے پاکستان کے سال بھر کے بجٹ سے کم و بیش 2 گنا ہے۔ ایونچویلٹیز کا بجٹ آپ 90 کی جو گلف وار تھی اس کی اعداد و شمار اٹھا کے پڑھیے، وقت قلیل ہے، میں ان تفصیلات میں کیونکہ کئی بار پہلے وقت میں اس پر باتیں ہوئی ہیں، اسرائیل کتنا بینیفٹ اٹھا گیا تھا، اور اب پھر وہ ایک گیم شروع، ان کے ساتھ جس چیز کو دنیا کے لیے مسلم ورلڈ کے لیے روکا جاتا ہے انہی امور پر ان کے ساتھ پیکٹ کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ مشترکہ مشقیں کی جاتی ہیں۔ یہ جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں ایٹ لیسٹ ان کے خلاف ایک آواز بلند ہونی چاہیے، اور سفارتی آداب کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ جو اختیارات ہمارے سفارتی نمائندوں کو ان کے ملک میں حاصل ہیں وہ اختیارات وہ بھی لیں، انجوائے کریں، مگر یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ملازمین بحیثیت پاکستان میں متعین ہونے کے یہاں ہوں یا وہاں بیٹھے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں، اپنا رائٹ سمجھیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ امپریشن ڈیولپ کر رہے ہیں ہم کہ رفتہ رفتہ ہم بھی کالونی بننے کو تیار ہیں۔ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی اور تعلقات کو بڑی حکمت اور جرأت کے ساتھ ریویو کرنا ہوگا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی کا جواب یا دیگر اقتصادی چیلنج کو ملا کے آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اس میں شک نہیں ہے کہ آج سب سے بڑی طاقت دنیا میں کسی ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے، کسی ملک کی ڈیموکریسی کی مضبوطی اور استحکام اور تسلسل کنٹینیوٹی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اس کی اقتصادی طاقت ہے۔ اکانومی آج دنیا میں سب سے بڑی مؤثر قوت ہے۔ بے شک آج دنیا یونیپولرزم میں ہے، مگر وقت آنے پر بہر صورت اس دنیا کو آج سے 1 یا 2 ڈیکیڈز کے بعد ملٹی پولر ورلڈ کی شکل میں بدلنا ہے۔ امریکہ جو یونیپولر ورلڈ کی حیثیت سے پوری دنیا اور گلف پر اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے، رشیا کمزوری کے ساتھ صحیح مگر الٹیمیٹلی وہ ریکنسولیڈیٹ کرے گا۔ یورپ کنسولیڈیٹ ہو چکا ہے، وہ اپنی قوت کو رائیگاں ہونے سے بچانے کے لیے تصادم سے گریزاں ہے، مگر ایک طاقت بن کے ابھر رہا ہے۔ جاپان سے لے کے چائنا تک ساؤتھ پیسیفک رم ایک الگ ایک بہت بڑا عالمی طاقت کا پول بنے گا، ایک ملٹی پولر ورلڈ ہوگی۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ دنیا کے تمام خطے گلوبل پاور میں بحیثیت پول اپنی اپنی جگہ، مناسب جگہ، اپروپریٹ مقام متعین کر رہے ہیں، مگر امت مسلمہ نہ الگ سے کوئی طاقت کا پول اور نہ کسی کے ساتھ متصل ہو کر الائی ہو کر کسی فیصلہ کن حیثیت کے قابل بننے کے لیے کچھ فیصلہ تک نہیں کر سکتی کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا اس ملٹی پولر ورلڈ۔ یہ صلاحیت کہ امت مسلمہ کو ملٹی پولر ورلڈ میں ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جاتا، یہ صلاحیت میں وثوق سے کہتا ہوں کہ عالم اسلام کے 57 ملکوں میں جو پاکستان میں ہے شاید کسی میں نہ ہو، مگر اس صلاحیت کو اپنے ملک کے لیے اور امت کے لیے بروئے کار اور تھرڈ ورلڈ غریب مظلوم ملکوں کے لیے بروئے کار لانے کے لیے ہماری سیاسی قیادت کو حکمت اور جرأت کے ساتھ اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ اقتصادی اعتبار سے ہمیں عالمی مالیاتی اداروں کی محتاجی ختم کرنا، ہمیں خود کفیل ہونا ہوگا، اور اس کی شرط اولی ہے کہ عیاشی اور تعیش کے کلچر کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، ایکسٹریویگنٹ کلچر کو ختم کیے بغیر اور اپنے وسائل خود پیدا کر کے اپنے تمام تر ضروریات کو اس دائرے کے اندر کفالت کرنے کے تصور کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں، یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوں تو میں آخری بات یہ کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ یہ امتحان حکومت کے بینچز پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن کی صحت اور ہم سب لوگوں کا مشترک ہے۔ راستہ جو بھی نکلے گا
وہ پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے نکلے گا. گلیوں کوچوں سڑکوں کی لڑائی سے حالات بدتر تو ہو سکتے ہیں، صحیح سمت ڈھل نہیں سکتے. پارلیمنٹ کو منتخب قیادت ایٹ اینی کاسٹ مؤثر بنانے کی کوشش کرے، اور پارلیمنٹ کے فلور کو اتنا طاقتور بنائے سرٹن پرنسپلز پر، کانسٹیٹیوشنل ایشوز پر اور سرٹن جمہوری اصولوں کے اوپر، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ بھی ہو، منتخب قیادت کو ایسا اتفاق کرنا چاہیے کہ آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی روح کی بحالی کس کے لیے وہ یکجا ہو کر ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جو رفتہ رفتہ جس قید سے ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس کے قابل ہو سکے. اور سیاست اس وقت جو قید ہے اور جمہوریت جو قید ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبران کی جوائنٹ وینچر اور حکمت کے ساتھ آزادی کی منزل کی طرف بڑھ سکے. شکریہ. السلام علیکم.